بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 558 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 36 اور 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما یستجیب الذین، بلا شبہ قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو یسمعون سنتے ہیں، والموتى اور مردے، یبعثهم اللہ اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیہ کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی بڑی نشانی، میں ربی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے، ان اللہ قادر یقیناً اللہ قادر ہے، علی ان اس بات پر کہ ینزل اتارے آیہ کوئی بڑی نشانی، ولیکن اکثرہم اور لیکن ان میں کے اکثر لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ دوسری بات، مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تیسری بات، انہوں نے کہا کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ چوتھی بات، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نشانی نازل فرمائے۔ پانچویں بات، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ حاضرین و ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر سننے والا حقیقت میں سننے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ حقیقت میں سننے والا وہ ہوتا ہے جو قبول کرنے کی نیت سے سنے۔ اسی حقیقت کو یہاں بتلایا گیا کہ بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو حقیقت میں سنتے ہیں۔ آیت کے اس پہلے جزئیے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی کہ پیغمبر ہدایت کی جو باتیں آپ ان کو بتلاتے ہیں، ان میں وہی لوگ آپ کی بات مانتے اور قبول کرتے ہیں جو قبول کرنے کی نیت سے سنتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین مردوں کی طرح ہے، اس لیے حقیقی زندگی تو اسلام کو قبول کرنے ہی سے میسر آتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے، لیکن مشرکین مکہ کو ان کی مرضی کی نشانی مطلوب تھی کہ وہ جس نشانی کا مطالبہ کریں وہ انہیں بتلائی جائے۔ یہی اعتراض مشرکین نے کیا تھا۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہنے لگے کہ کیوں ان پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی اتاری نہیں گئی۔ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ،
کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نشانی نازل فرمائیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے مطالبے کا پابند نہیں ہے کہ وہ جس نشانی کا مطالبہ کریں وہی نشانی نازل کریں۔ پیغمبر، آپ کا کام دعوت دینا ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان سارے مخالفین کو ہدایت دے دیتا، اس لیے آپ اس فکر میں مت پڑیے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ آپ کو تو صبر ہی سے کام لینا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حکمت کے مطابق ہے، آپ ہماری حکمت اور فیصلوں پر راضی رہیے اور نادانوں میں سے مت ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔